اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے رہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے مختلف معلوماتی ویڈیوز لے کر پیش ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہیں طاہر القادری صاحب کے مرید جناب عباسی صاحب، ان کی مختلف ویڈیوز کا جواب ان کو دیا ہے وہ، اور ان تک پہنچایا بھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ہماری ویڈیوز کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس کے بعد اسی ویڈیو کے دوران ایک دوست ناصر امین صاحب نے ہم سے رابطہ کیا کہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور پچھلے دنوں ان سے بھی ہماری بات ہوئی۔ آپ دوستوں میں سے اکثر نے وہ بات سنی تھی، اسی پیج کے اوپر وہ بات بھی پڑی ہوئی ہے، وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے مصروفیت کی وجہ سے وہ مکالمہ ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں رابطہ کروں گا، تو کافی کوشش کرتے رہے ہیں ہم کہ ان سے رابطہ ہو جائے، لیکن شاید وہ مصروف ہیں تو وہ کوئی ہمیں وقت دے نہیں رہے۔ جب بھی ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوگی انشاءاللہ آپ کو مطلع کر دیا جائے گا، اور یہیں اسی پیج کے اوپر انشاءاللہ ان سے بات دوبارہ آگے چلائی جائے گی۔ ان سے بات ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں، تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ ابھی ناصر امین صاحب کے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اسی بات کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو سلسلے کی صورت میں بیان کر دیں، جس کے بارے میں ہم نے ناصر امین صاحب سے گفتگو کی تھی۔ اب اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دو اہم مسئلے ہیں، ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ، اور دوسرا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ۔ جو احمدی مسلمان ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور جس طرح دوسرے انسانوں نے وفات پائی، وہ بھی ایک انسان تھے، اور عام انسانوں کی طرح جس طرح ایک خاص عمر کا عرصہ دنیا میں گزار کر انسان فوت ہو جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں۔ تو ابھی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے دوست بھائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر ہیں اور بعد کے کسی زمانہ میں وہ واپس آئیں گے۔ اب ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ختم نبوت کا یا خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کا مسئلہ ہے، وہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمارے غیر احمدی مہربان جو ہیں وہ کہتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے لیے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے خاتم النبیین۔ اس کے بعد حدیث میں سے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ لا نبی بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد عیسیٰ نبی اللہ آئے گا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہونے کی حالت میں ہی میرے بعد تشریف لائیں گے۔ تو اب یہ دونوں باتیں ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں، یہ دونوں ایک ہی وقت میں درست نہیں ہو سکتی۔ تو اس سلسلے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی تصریح کے مطابق وفات پا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے اب قرآن کی ہی دوسری جگہوں پر جو وضاحت کی گئی ہے کہ جو وفات پا جائے وہ واپس نہیں آتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن پھر ان احادیث کا کیا کریں گے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی تصریح کی گئی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم عرض یہ کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم سے یہ وضاحت مل چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اس لیے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں روایات میں مروی ہے کہ کسی عیسیٰ مسیح ابن مریم نے آنا ہے، اس سے مراد حقیقی طور پر وہی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد
وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مثیل ہے، جس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ تو اب اس ساری بات کی وضاحت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ قرآن کریم سے کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی وضاحت ملتی ہے، یا قرآن کریم نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ایک اہم چیز جو ہے وہ نظر میں رکھنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر قرآن کو ہم حکم مانیں گے، حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، قرآن کو ہم حکم مانیں گے یا فیصلہ کرنے والا مانیں گے، اور حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے۔ یہ آسان فارمولہ ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہمارے سب مشکلات کا، سب مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن جو ہے اس کے اندر جو آیات ہیں وہ محکم ہیں، اس میں کسی بھی فرقے کے، کسی بھی فرد کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت، نہ قرآن کی آیت ضعیف ہے، نہ کہ کوئی قرآن کی آیت کے کسی راوی کا کوئی مسئلہ ہے۔ قرآن محکم چیز ہے، محکم علم ہے۔ اب احادیث جو ہیں وہ بے شمار اس میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ قرآن کے درجے سے نیچے ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر احادیث میں جھوٹی احادیث بھی موجود ہیں، احادیث میں کمزور احادیث بھی موجود ہیں، احادیث میں ضعیف احادیث بھی موجود ہیں، راوی بھی ضعیف ہیں، اور بے شمار اعتراضات ان پر ہوتے ہیں۔ اب اگر صحیح بخاری کو ہی لے لیا جائے تو اس پر بھی اعتراضات خود جو ہے وہابی جو ہیں، اہل حدیث کہلانے والے، وہ اس کو قرآن کے برابر مانتے ہیں، لیکن جو دوسرے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں بھی جو ہے وہ غلطیاں موجود ہیں۔ اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ احادیث کے کیا معنی ہیں۔ اب اگر قرآن سے ایک بات کا فیصلہ ہم کر لیں گے تو اس کو ہم جو ہے وہ حکم بنا کر، اس کو ہم فرقان بنا کر تو احادیث کی جو ہے وہ وضاحت کر لیں گے، تو اس طرح ہمارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کے اندر کوئی اس طرح کی وضاحت موجود ہے کہ قرآن مجید سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ان کے زندہ ہونے کی ہمیں خبر ملتی ہے، یا ان کی وفات کی اور ان کے انتقال کی ہمیں خبر ملتی ہے؟ اس سلسلے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کو احمدی مسلمان مسیح موعود اور مہدی مسعود مانتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 ایسی آیات ہیں جن سے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اب ان 30 میں سے ہم مثال کے طور پر صرف ایک آیت جو ہے یا ایک دلیل جو ہے وہ لیں گے اور اس کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس پہ جتنے بھی ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس دلیل کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے احمدی مسلمان بھائی بھی اور ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی بھی، اگر وہ اس دلیل کو اچھی طرح سمجھ لیں تو مجھے امید ہے کہ ان کو وفات مسیح کا اور حیات مسیح کا اور اس کے ساتھ ہی ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے جو ہے وہ اس کی تفصیلی جواب کی طرف۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا فورم ہے جناب، اس کا نام ہے ahmadimuslim.da، جو اس پیج کا نام ہے وہی اس فورم کا بھی نام ہے۔ تو یہ میں یہاں صاف سی جگہ پہ تھوڑا لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو یہاں سے نظر آ جائے، اور آپ اس کو، میں دیکھتا ہوں میں آپ کے لیے اس کو یہاں کہیں لکھ سکوں۔ یہ اردو چونکہ سلیکٹ ہوئی ہے، ahmadimuslim.da، یہ اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو یہ اگر آپ ٹائپ کریں گے کمپیوٹر کے اندر تو یہ اس طرح آپ کے سامنے یہ سارا سلسلہ کھل جائے گا، یہ والا پیج کھل جائے گا، اور اس پیج کے اوپر آپ آگے نیکسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر
یہ مختلف سیکشن بنائے گئے ہیں، اوپر ٹائٹل میں بھی مختلف لنکس ہیں، اور اس طرح یہ جو ہے مختلف لنکس بنائے گئے ہیں۔ اس میں سے ہم جائیں گے وفات مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام از روح قرآن کے سیکشن میں۔ اس کے اندر ہے یہ توفع کا چیلنج، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر کافی مواد جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اس میں سے پہلے یہ والے دوسرے سیکشن میں یہ جو توفع کا چیلنج لکھا ہوا ہے اس میں جائیں گے۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا اس میں معلومات ملتی ہیں۔ امید ہے آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا، میں مزید کوشش کروں گا کہ اس کو واضح کر دوں۔ اب یہ وضاحت اس میں ساری موجود ہے، یہ تیار پہلے کر دی گئی ہے۔ یہ گوگل کے اندر اگر آپ توفع کا چیلنج لکھ کے سرچ کریں تو اسی جگہ پر آپ کو گوگل لے کر آتا ہے۔ گوگل کے پہلے پیج پر تقریباً پہلا ہی جو آپشن ہے وہ یہ والا پیج جو آپ کو ملے گا۔ اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اب بات یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ سورت المائدہ جو 5ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 118 ہے۔ اگر اب مسلمانوں میں سے بعض بسم اللہ کو قرآن مجید کا حصہ سمجھتے ہیں اور بسم اللہ کو آیت نمبر 1 سمجھتے ہیں، ہم احمدی مسلمان بھی بسم اللہ کو قرآن مجید کا حصہ اور آیت نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ بعض ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں جو بسم اللہ کو قرآن مجید کا یا وحی کا حصہ نہیں سمجھتے اور آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد سے شروع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بسم اللہ کو شامل کریں تو آیت نمبر 118 ہے، بسم اللہ کو شامل نہ کریں تو آیت نمبر 117 ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ یہ ہے، وہ میں آپ کو بھی ادھر کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ سورت نمبر 5 آیت نمبر 117۔ تو یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہ بھی quran.ahmadimuslim.a، یہ بھی آپ دیکھیں۔ اس طرح میں صاف کر کے یہاں سائڈ پہ لکھ دیتا ہوں۔ quran.ahmadimuslim.a، یہ قرآن مجید کا پورا نسخہ ہے اس کے اندر، اور اس پہ آپ مختلف چیزیں یہاں قرآن کو سرچ کر سکتے ہیں وغیرہ۔ تو اس میں اگر سرچ کے اندر سورت نمبر اور آگے اشاریہ اور آگے آیت نمبر لکھیں گے تو آپ کو وہ اس آیت پر لے جائے گا۔ اب یہ وہ آیت ہے جو قطعی دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی۔ اس کو ہم ذرا پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں پیچھے سے مضمون شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مکالمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہاں سورت نمبر 117 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ما قلت لہم الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، ان کی عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب فرماتے ہیں ما قلت لہم، میں نے ان کو نہیں کہا، الا مگر ما امرتنی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، بہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو صرف اللہ کی، ربی و ربکم، وہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، وکنت علیہم شہیدن، اور میں ان پر نگران رہا، میں ان کو دیکھتا رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی۔ اب یہ توفیتنی کا وہ لفظ ہے جس کو اچھی طرح اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو وفات مسیح، حیات مسیح اور ختم نبوت تینوں مسائل بہترین طریقے سے سمجھ آ جائیں گے۔ لکھا ہے فلما توفیتنی۔ اب توفیتنی جو ہے یہ ایک فعل ہے، ایک کام ہے جو ہوا ہے۔ اس کا معنی غیر احمدی مسلمان اور کرتے ہیں، ہم احمدی مسلمان اس کا معنی اور کرتے ہیں، اور اسی بات سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ فلما توفیتنی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تو نے میری توفی کر لی، کنت انت رقیب علیہم، پھر تو ہی ان پر نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کا نگران ہے اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب ہم یہ جو ہے فلما توفیتنی میں یہ توفیتنی جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے۔
اب ہر بندے کا علم مختلف ہوتا ہے، بعض دوست گرامر کو جانتے ہیں، بعض دوست گرامر کو نہیں جانتے. میں کوشش کروں گا کہ ہر لیول کے بندے کو اس بات کی سمجھ آئے. یہ عربی کے اندر جو توفع تانی ہے نا، اس میں توفع فعل ہے. فعل عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کام. جیسے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، روتے ہیں، ہنستے ہیں، یہ سارے کام ہیں. تو یہ توفع بھی ایک کام ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کام کون سا ہے؟ عربی میں ہے نا توفع کا لفظ، تو اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہے، یہی ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ جو خود قرآن مجید نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے مختلف مقامات کو دیکھیں کہ وہاں اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. یعنی لفظ توفع کو قرآن کریم میں ہم کوشش کریں گے یہ دیکھیں کہ کن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. اب اس پیج کے اوپر جو آپ کو پہلے دکھایا تھا یہی تحقیق پیش کی گئی ہے. اب اس میں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ ظاہری بات ہے ہر زبان کے اندر، اردو کے اندر بھی جو لفظ ہوتا ہے وہ کس جگہ استعمال ہوا ہے اور کس طرح استعمال ہوا ہے، اس سے اس کے معنوں میں فرق پڑتا ہے. اب یہاں جو یہ صورتحال اس آیت میں ہے، یہاں 4 شرائط پائی جاتی ہیں. ان کو آپ غور سے سمجھ لیں تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں اصل میں معنی کیا ہے. وہ 4 شرائط یہ یہاں اس پیج کے آخر پر بیان کی گئی ہیں. اس کو آپ اگر اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں رہے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی دلیل کے مطابق وفات پا چکے ہیں. اب یہ توفع لفظ لکھا ہوا ہے، اس کا مادہ عربی جو ہے اس میں ہر لفظ کا ایک مادہ یعنی کہ ایک بنیادی حرف ہوتا ہے. یعنی اس کے بنیادی کوئی تین حروف ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد اس کو ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، جس کے 3 بنیادی حرف ہوں اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. تو یہ 3 حرف اس کے بنیادی ہیں، واو، فا اور یا. توفع کے 3 بنیادی حرف ہیں، واو، فا اور یا. یہ قرآن میں جہاں کہیں بھی مدرجہ ذیل 4 شرائط کے تحت آیا ہے اس کے معنی قبضے روح بصورت موت ہیں. یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اس توفع لفظ جس کا مادہ واو، فا اور یا ہے، اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب استعمال کیا ہے اور ان 4 شرائط کے تحت استعمال کیا ہے تو اس کے معنی سوائے قبضے روح یہ بصورت موت کے اور کچھ نہیں لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اس کا معنی کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 4 شرائط کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ 4 شرائط، یہ والی آیت جو آپ کو میں نے ابھی دکھائی ہے اس میں 4 شرائط پائی جاتی ہیں. یعنی جس جگہ ہم نے معنی ڈھونڈنا ہے کہ اس جگہ کا معنی اصل میں کیا ہے، اس میں وہ 4 شرائط پائی جاتی ہیں. اور اس کا فیصلہ کہ اس کا اصل میں معنی کیا ہے ہم باقی کی قرآن مجید کی جو دوسری جگہیں ہیں وہاں سے کریں گے کہ یہاں معنی کیا ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارا اور غیر احمدی مسلمانوں کا یہاں اختلاف ہے، اور جہاں اختلاف ہو جائے اس کو پھر قرآن کی دوسری جگہوں سے ڈھونڈ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہاں معنی کیا ہونا چاہیے. احمدی مسلمان جو معنی کرتے ہیں وہ درست ہے یا غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو معنی کرتے ہیں وہ درست ہے. تو پہلے ان 4 شرائط کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فاعل ہو. فاعل کا مطلب، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا. یعنی توفع کرنے والا. توفع کرنے والا کیا ہو؟ خدا ہو. یعنی کہ انسان نہ ہو توفع کرنے والا، غیر انسان ہو، یعنی خدا تعالیٰ ہو. جب خدا تعالیٰ فاعل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ذی روح، یعنی کہ انسان مفعول ہو. فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے، مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام ہوتا ہے. جیسے کہیں کہ زید نے سیب کھایا، تو زید نے کام کیا ہے، سیب پر کام ہوا ہے، اور کام کیا ہے؟ کھانا. تو یہ کھانا ہو گیا فعل، زید ہو گیا فاعل، اور سیب ہو گیا مفعول. ٹھیک ہے جی. اب اس مثال کے اندر
خدا تعالیٰ فائل ہے یعنی کام کرنے والا ہے، زیرو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مفعول ہے یعنی ان پر کام ہوا ہے، اور جو کام ہے وہ کیا ہے؟ توفع، اور توفع کا باب تفعل ہو. ٹھیک ہے جی، یہ بعد میں تفصیلی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تفعل باب کیا ہے اور باب کا کسی چیز کے معنوں پر کیا اثر ہوتا ہے عربی کے اندر. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو. جہاں بھی نوم کا لفظ آ جائے گا ساتھ اور لیل کا لفظ آ جائے گا ساتھ، کرین کہتے ہیں قریب کو، اگر اس کے قریب لیل یا نوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو اس کا معنی موت ہی رہے گا، لیکن وہ موت مجازی بن جائے گی، یعنی کہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے. تو جب نوم کا اور لیل کا لفظ آ جائے گا تو اس سے معنی مجازی موت یعنی کہ نیند ہوگی. جب یہ دونوں لفظ نہ آئیں اور یہ تینوں شرائط پائے جائیں تو لازمی اس کا معنی قبض روح بصورت موت ہی ہوگا. اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں شرائط، چاروں شرائط جو ہم نے یہاں بیان کی ہیں، یہ اس جگہ پر پائی جاتی ہیں جہاں ہم نے معنی متعین کرنا ہے. اس کے لیے غور کریں کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي. اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ جب تو نے میری توفی کی، ٹھیک ہے جی، جب تو نے مجھ پر توفع کا فعل کیا، جب تو اس میں کام کرنے والا کون ہو گیا؟ توفی کرنے والا کون تھا؟ خدا تعالیٰ. توفی کس پر ہو رہی تھی؟ حضرت عیسیٰ پر. خدا تعالیٰ فاعل ہو گیا، حضرت عیسیٰ مفعول ہو گئے. کام کون سا ہو رہا تھا؟ توفع کا. اور اس میں جو باب ہے اس جگہ پر وہ تفعل ہی ہے. یہ زیادہ جو گرامر تھوڑی جانتے ہیں، تھوڑے پڑھے ہیں عربی، ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی. اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے تو کسی کو بھی جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں باب کیا ہے. وہ اگر تفعل کے علاوہ کوئی بات بتاتا ہے تو بالکل جھوٹ بولتا ہے. اس کا بھی ثبوت ہم فراہم کر دیں گے کہ اس جگہ پر باب جو ہے وہ تفعل ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ توفیتنی میں توفع ایک فعل ہے جس کا باب تفعل ہے. اس کا فاعل یعنی کام کرنے والا اللہ ہے، مفعول یعنی جس پر کام ہوا وہ زیرو یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب وہ چاروں شرائط جو آپ کو یہاں ہم نے دکھائی ہیں، اور اس میں نوم اور لیل کا قرینہ بھی موجود نہیں ہے. نہ یہاں ساتھ نوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ یہاں ساتھ لیل کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ چوتھی شرط بھی یہاں پوری ہو گئی کہ نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو. اب یہ چاروں شرائط یہاں پائی جاتی ہیں تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ان چاروں شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے یہاں معنی کیا ہوگا؟ تو قبض روح یعنی کہ موت، قبض روح یعنی کہ موت. اب اس بات کو کہ کیا ہماری بات درست ہے یا نہیں، ہم قرآن کے دوسرے مقامات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب اس کے لیے ہم قرآن کے دوسرے مقامات کو دیکھتے ہیں جہاں یہی لفظ انہی چار شرائط کے تحت استعمال ہوا ہے. اب قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ دو جگہ پر استعمال ہوا ہے. پہلے یہ استعمال ہوا ہے سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 56 کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں سورت نمبر 3 اور آیت نمبر، یہاں میں 55 یہاں لکھی ہوئی ہے کیونکہ بعض لوگ بسم اللہ کو قرآن مجید کا یا وحی کا حصہ نہیں سمجھتے اور اس وجہ سے اس کو 1 نمبر آیت نہیں سمجھتے، تو اس لیے یہ ان لوگوں کے قرآن میں یہ 55 نمبر ہو. ٹھیک ہے جناب. اب اس کو دیکھیں کہ یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے متوفی کا. یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے انی متوفی کا، یعنی اس میں بھی خدا تعالیٰ فاعل ہے، زیرو یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مفعول ہے، توفع کا فعل ہے، باب اس کا تفعل ہے، اور نوم کا قرینہ بھی کوئی نہیں، لیل کا قرینہ بھی کوئی نہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں بھی معنی وفات ہوگا. اب یہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہمارے درمیان اور ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کے درمیان اختلاف موجود ہے. ہمارے اور ان کے درمیان اس جگہ پر اختلاف موجود ہے. ٹھیک ہے جناب. یہاں ہم یہ والی آیت کھول لیتے ہیں، یہاں ہم کھول لیتے ہیں
دوسری آیت تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. یہ دیکھیں یہاں یہ دو آیات ہیں جو جن میں خدا تعالیٰ فاعل ہے، حضرت عیسیٰ مفعول ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام توفا کا فعل ہے، تفعل کا باب ہے، اور نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے. اب ان دونوں جگہ پر ہمارے اور ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہم مثال کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. یہ بحث کا اصول ہے کہ جہاں معنی مختلف ہو، جس کا فیصلہ کرنا منظور ہو، اس کو مثال کے طور پر پیش نہیں ہم نے کرنا، ہم نے اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے اپنا موقف ثابت کرنا ہے. ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو بھائی ہیں وہ یہاں ترجمہ کرتے ہیں زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا. ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ وہ قرآن کے اندر سے کسی بھی جگہ سے اپنا معنی ثابت کر دیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن میں کئی جگہ سے اپنا معنی ثابت کر سکتے ہیں. یہ چیلنج بھی ہے ساتھ کہ کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، کتنا بڑا مولوی ہو، ہم یہاں اس پیج پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ وہ کسی وقت بھی وقت طے کر لے اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کر لے. صرف اسی ایک موضوع پر بات ہوگی کہ توفا جو ہے اس کا معنی زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا ہے یا اس کا معنی قبضے روح بصورت موت ہے. ان چار شرائط کے تحت جو جہاں ویڈیو کے اندر آپ کو دکھا دی گئی ہیں. اب یہ دونوں آیات جو ہمارے اور ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائیوں کے درمیان متنازع ہیں، یہ ہم نے آپ کو دکھا دی. ہم نے دعویٰ کیا کہ یہاں معنی قبضے روح بصورت موت ہے. ٹھیک ہے جی، ان دو آیات میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں معنی قبضے روح بصورت موت ہے. اور یہ والی جو آیت ہے سورت مائدہ کی، اس میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، موت آج سے پہلے ماضی کے زمانہ میں ثابت ہوتی ہے. اگر آپ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائیوں سے پوچھیں کہ یہ جو توفیتنی ہے، اس میں جو بھی کام ہوا ہے، اس کا جو بھی وہ معنی کریں، وہ آج سے پہلے ماضی میں ہو چکا ہے یا ابھی مستقبل میں ہونا ہے. تو چونکہ وہ اس کا معنی کرتے ہیں زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا، اس لیے ثابت ہوا کہ یہ کام جو بھی ہے یہ آج سے پہلے وہ مانتے ہیں کہ ماضی میں وقوع پذیر ہو چکا ہے. یہ نہیں کہ ابھی آئندہ کبھی ہونا ہے. یہ گفتگو وہ کہتے ہیں قیامت کی ہے، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو آج کے دن سے پہلے ماضی کے اندر یہ کام ہوا ہے یا آئندہ مستقبل میں ہونا ہے. چونکہ وہ اس کا معنی کرتے ہیں، یہ سورت مائدہ آیت نمبر 117 کے اندر، کہ یہ توفا کا فعل آج سے پہلے ماضی میں وقوع پذیر ہو چکا ہے. اس لیے جب ہم ثابت کر دیں گے کہ اس کا معنی وفات، قبضے روح بصورت وفات ہے یا موت ہے، تو اس سے ساتھ ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبضے روح یعنی وفات اور موت آج سے پہلے ماضی میں وقوع پذیر ہو چکی ہے، اور یہی ثابت کرنا مقصود ہے. تو آئیے ہم قرآن کے دوسرے مقامات سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اور یہ کہاں کہاں دوسرے مقامات پر انہی چار شرائط کے تحت جو یہاں آپ کو دکھائی گئی ہیں قرآن میں مختلف کون کون سی جگہوں پر آیا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب یہ قرآن میں توفا، قرآن میں یہ دو مقامات جو ہمارے اور ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائیوں کے درمیان متنازع ہیں، ان کے علاوہ 23 جگہ پر یہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے 2 جگہیں ایسی ہیں جن میں ایک کے ساتھ نوم آیا ہے اور ایک کے ساتھ لیل آیا ہے. ٹھیک ہے جناب. ایک کے ساتھ نوم آیا ہے، ایک کے ساتھ لیل آیا ہے. جب بھی نوم یا لیل آئے گا تو اس کا معنی موت ہی رہے گا، لیکن موت مجازی مراد لیں گے، یعنی کہ نیند. ٹھیک ہے جی. نیند بھی موت کی ایک قسم ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں ساتھ نہ ہوں گی تو طے ہو گیا کہ اس کا معنی لازمی کیا ہوگا؟ قبضے روح بنتیجہ موت یا توفی. ٹھیک ہے جی. اب ہم ایک اور آپ کو اہم بات اسی سلسلے میں دکھاتے ہیں. یہ 23 مثالیں یہاں موجود ہیں، اور اس میں سے ہم سب سے پہلے 17 نمبر مثال جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سورت زمر ہے، سورت نمبر 39 ہے، اور آیت نمبر اس کی 43. اگر بسم اللہ کو شامل نہ کریں تو آیت نمبر 42 ہے. اب اس میں آیت دی گئی ہے یہاں مثال کے طور پر، وہاں وہ لفظ دکھایا گیا ہے کہ توفا کس شکل میں استعمال ہوا ہے، ساتھ ہی اس کا لنک بھی دے دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو کلک کریں اور وہ ڈائریکٹ آپ کو اس آیت پر ہی لے جائے گا
جہاں یہ بات قرآن کریم کے اندر ذکر ہوئی ہے۔ تو اس طرح آپ کی آسانی کے لیے یہ بات یہاں بیان کر دی گئی ہے۔ اب اس پر غور کریں، یہ آیت ہے سورت نمبر 39، سورت الزمر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توفہ کے بارے میں، بہت اہم آیت ہے سمجھنے کے لیے کہ توفہ کا کیا معنی ہے۔ خدا تعالیٰ فاعل ہو، زیر مفعول ہو، نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ اور خدا تعالیٰ ہی توفی کرتا ہے، جب بھی انسان کی توفی ہوتی ہے وہ خدا ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب بھی خدا کرے گا تو وہ اس سے مراد کیا ہوگی، وہ خدا تعالیٰ یہاں سمجھاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ توفہ کرتا ہے انسان کا یا ہر شخص کا، حین موتہا، اس کی موت کے وقت۔ اب اس میں توفہ کا معنی ہم کریں گے قبضے روح، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ قبضے روح کرتا ہے ہر انسان کی اس کی موت کے وقت، ٹھیک ہے جی۔ واللتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرا ہوتا، فی منامہا، اس کی نیند کے اندر۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں بتا دی ہیں توفی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توفی کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے موت اور ایک ہے نیند، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی انسان کی توفی کرے گا تو اس کی صرف دو حالتیں ہیں، کون سی؟ حین موتہا، یا وہ موت ہوگی، واللاتی لم تمت، اور اگر وہ موت نہیں ہے، فی منامہا، تو وہ اس کی نیند ہوگی۔ یعنی خدا تعالیٰ نے دو باتوں کا فیصلہ کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توفی کرتا ہے، وہ دو صورتوں میں ہوتی ہے، یا اس کا نتیجہ موت ہوگا یا اس کا نتیجہ نیند ہوگا۔ اب جب یہ منام کا لفظ اس کے ساتھ آیا نا، دیکھیں یہ منام کا یا نوم ہے، یہ اصل میں نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند۔ صبح کی جو اذان ہے اس کے اندر بھی الصلاۃ خیر من النوم آتا ہے کہ نیند جو ہے، نیند سے نماز بہتر ہے۔ وہی نوم لفظ ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفی کرتا ہے ہر انسان کی اس کی موت کے وقت، اور اگر وہ موت نہیں ہو تو اس کی نیند کے وقت۔ تو یہاں توفی کا معنی ہم کر دیں گے قبضے روح۔ اللہ تعالیٰ قبضے روح کرتا ہے ہر شخص کی اس کی موت کے وقت، اور جو نہیں مرا ہوتا اس کی نیند کے وقت۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کی روح کو ہم پکڑے رکھتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسری کو، یعنی جو نیند کی شکل میں قبض کی گئی ہوتی ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اس کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نارمل جو ہماری زندگی کی بات ہے وہ بتائی ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے پکی پکی قیامت کے دن تک کے لیے۔ لیکن جو نہیں مرا ہوتا، یعنی نیند کے اندر جو مرتا ہے، نیند کی موت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں واپس روح بھیج دیتا ہوں کچھ عرصے کے لیے۔ کب تک کے لیے؟ موت تک کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ ہر بندے کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، سمجھ اس کو آنی ہے جس نے اس پر غور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی۔ اب اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ توفہ کا لفظ دو صورتوں میں استعمال ہوا ہے، یا موت ہوگی اس کا نتیجہ، یا اس کے نتیجہ نیند ہوگی۔ اب اگر نیند اس کا نتیجہ ہو تو اس کے ساتھ نوم کا لفظ آنا ضروری ہے۔ اگر نوم کا لفظ نہیں آیا یا لیل کا لفظ نہیں آیا تو لازمی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ موت ہوگی۔ اب اس کا ثبوت ہم جو اس میں بات آپ کو بیان کی ہے، اس کا ثبوت ہم دیتے ہیں آپ کو دوسری جگہوں سے۔ یہ دیکھیں، اب ہم شروع سے شروع کر لیتے ہیں صورتوں کو، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ توفہ کا لفظ کن معنوں میں، کن شکلوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب آپ یہاں ایک نظر یہ آیات کو دیکھیں اور اس میں لفظوں کی شکلوں کو دیکھیں۔ اب ہمارے جو سننے والے بھائی ہیں ان میں ہر بندے کا علم مختلف ہوتا ہے۔ بعض تو ہمارے پاکستان میں زیادہ تر دوست ہیں جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، بعض ایسے جو دوست ہیں جو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ عربی پڑھنا نہیں جانتے، بعض ایسے دوست ہیں جو عربی بھی پڑھنا جانتے ہیں، ناظرہ جانتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے، اس میں یہ کیوں لگا ہے، تے کیوں لگا ہے، نون کیوں لگا ہے، واو کیوں لگا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش یہ بھی کریں گے کہ عربی کے کچھ موٹے موٹے جو قواعد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں،
میرا تو ویسے میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں، میرا دل کرتا ہے پاکستان کا 100% بندہ جو ہے، عورتیں، بچے، مرد، بزرگ، بوڑھے، سب کے سب پڑھے لکھے ہوں، اتنے پڑھے لکھے کہ وہ قرآن کو اچھی طرح پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور اردو، فارسی، ان سب چیزوں کو پڑھ کے سمجھ سکیں۔ پھر جو ہے ہم بہترین پاکستان اور بہترین انسان، بہترین معاشرہ، بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ خواب ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان باتوں کو کیسے پورا کرنا ہے، لیکن یہ ہماری ترقی کے لیے اور بہترین مسلمان بننے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اب اس میں پہلی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس میں بتاتا ہوں کہ یہ قرآن میں کہاں استعمال ہوئی ہے۔ پہلے میں ایک نظر صرف یہ لسٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ بات کس طرح ہے۔ پہلی مثال ہے جی والذین یتوفون منکم، پہلے ہم اس کو کھول لیتے ہیں، سورت نمبر 2 سورت بقرہ آیت نمبر 235 میں یہ لفظ اس شکل میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورت بقرہ آیت نمبر 241 میں اس شکل میں استعمال، میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا بھی جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یتوفون، اس میں وہی توفا ہے، ٹھیک ہے جی۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے توفا کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں توفا کرنے والا کون ہے؟ خدا تعالیٰ۔ توفا ہوتا کون ہے؟ انسان، کیونکہ یہ قرآن ہم سے کلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان زیرو ہے، خدا تعالیٰ توفا کرتا ہے، انسان کا توفا ہوتا ہے۔ توفا کا باب تفعل ہے یہاں، اور نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے، تو معنی کیا ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں اس کا معنی ہونا چاہیے قبضے روح بصورت موت۔ غیر احمدی کہتا ہے نہیں، اس کا معنی ہونا چاہیے زندہ آسمان پر اٹھانا۔ ہم ثابت کریں گے کہ اگر غیر احمدی کا معنی کریں تو آیت کا معنی غلط ہو جاتا ہے، اگر احمدی مسلمانوں والا معنی کریں تو آیت کا معنی درست ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے توفا کر لیے جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے وَعَشَرٍ اور 10 دن روکے رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب ان کا وقت پورا ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں، بالمعروف، اچھا، واللہ، اور اللہ ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، خبردار۔ اب اس میں 100% یہ بات ثابت ہے کہ یہاں یتوفون کا مطلب ہے کہ جن کی قبضے روح بصورت موت ہو جاتی ہے۔ اس پورے فکرے کو ایک لفظ میں اگر کہیں کہ جو مر جاتے ہیں، یہاں یتوفون کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ مر جاتے ہیں۔ اور یہ کس طرح پتا چلا کہ یہاں یتوفون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہی 4 اصول ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں یہاں، کہ یہاں خدا تعالیٰ فاعل ہے، زیرو یعنی کہ انسان مفعول ہے، باب توفا کا تفعل ہے، اور نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں معنی موت ہونا چاہیے۔ تو آپ جس کا بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں گے، وہ اہل حدیثوں کا قرآن ہو، وہ بریلوی مسلمان کہلانے والوں کا قرآن ہو، وہ دیوبندیوں کا قرآن ہو، وہ شیعوں کا قرآن ہو، یا کسی بھی دوسرے چھوٹے فرقے کا قرآن ہو، اس میں ترجمہ یہاں اگر دیکھیں گے تو مر جانا، موت، وفات، انہی معنوں میں یہاں یہ لفظ جو ہے وہ مانیں گے کہ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر ان سے پوچھیں جی کون سا اصول ہے جسے ہمیں پتا چلا کہ یہاں توفا کا معنی کیا ہے، تو سوائے اس کے کوئی اصول نہیں بن سکتا کہ خدا تعالیٰ فاعل ہو، زیرو مفعول ہو، باب توفا کا تفعل ہو، نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو، تو معنی کیا ہونا چاہیے؟ موت، قبضے روح بنتیجہ موت، قبضے روح بنتیجہ وفات، یہ معنی یہاں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں قرآن کے اندر سے ہم نے ثابت کر دیا، ایک مثال، پہلی مثال ہم نے دے دی کہ جو ہم مانا کرتے ہیں، جو ہم 4 شرائط بیان کرتے ہیں، جو کہ یہاں جو ہمارے درمیان متنازع ہے جگہ، یہ 2، اس میں سے خاص طور پر یہ والی، یہاں یہ 4 شرائط پائی جاتی ہیں، یہی 4 شرائط کے خدا تعالیٰ فاعل، زیرو مفعول، توفا کا باب تفعل، نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہ ہو، یہ 4 شرائط یہاں پائی جاتی ہیں، اور یہی 4 شرائط یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں معنی ہم کرتے ہیں قبضے روح بنتیجہ موت، یعنی کہ موت، اور یہاں بھی معنی ہم کرتے ہیں موت۔ اب دونوں جگہ اصول ایک ہی ہیں، سیاق و سباق ایک ہی ہے، تو معنی بھی ایک ہونا چاہیے۔
لیکن ہمارے غیر احمدی مسلمان یہاں مانا موت ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں مانا زندہ اٹھا لینا کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے قرآن کے اندر تحریف کرنے کے برابر کہ خدا تعالیٰ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ایک غلط عقیدہ بنا لیا ہوا ہے تو یہ اس کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عربی قواعد کے مطابق کبھی بھی ترجمہ غلط آپ کر ہی نہیں سکتے، اگر غلط کریں گے تو پھر ہر جگہ آپ کو غلط ترجمہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ہے اور آپ کو مختصر طور پر سمجھا دیا ہے کہ توفع جو ہے اس کا کیا اہمیت ہے، توفع کی اہمیت کیا ہے، اور اس سے کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات آج سے پہلے ماضی میں وقوع پذیر ہو چکی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اب باقی مثالیں سمجھانے سے پہلے میں پھر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن سے ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، موت آج سے پہلے ماضی میں وقوع پذیر ہو چکی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، جو پیش گوئیاں ہیں، ان کی ہمیں تعویل کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن حکم ہے، قرآن نے فیصلہ کرنا ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن محکم ہے، قرآن نے فیصلہ کرنا ہے کہ احادیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہے ان کے معنی، ان کا مطلب، ان کی مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چونکہ قرآن سے ہم نے یہ ثابت کر دیا اور مزید اس کی وضاحت ہم ابھی کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو لازمی ہے کہ پھر ہم اس کی تعویل کریں گے، اس کی تشریح کریں گے، اور یہ ہمارا چیلنج ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مولوی ہو وہ آ کر ہم پر اس موضوع پر بحث کر لے کہ یہ توفع جو ہے اس کا معنی زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا ہے یا اس کا معنی قبضے روح نتیجہ موت ہے، جو بھی اس کا اعتراض ہوگا اس کو ہم دفع کریں گے، اس کو ہم رفع کریں گے اور اس کو غلط ثابت کریں گے، جس سے 100% یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلیل قطعی ہے، یہاں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، یہاں کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ اس کی اہمیت ہے، اور جب ہم اس کو وفات مسیح کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو ہمیں ختم نبوت کا مسئلہ یا خاتم النبیین جو ہے اس کی آیت کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب بالکل 100% اسی شکل میں یہ سورت بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 141 میں بھی استعمال ہوا ہے، بالکل وہ اسی شکل میں جس شکل میں ابھی آپ کو دکھایا ہے۔ یہ دیکھیے آیت اور ہے لیکن یہ بالکل وہی شکل ہے، والذین یتوفون منکم، یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل وہی شکل ہے، والذین یتوفون منکم، لیکن یہ آگے آیت جو ہے وہ پھر مختلف ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ابھی فی الحال ابھی اس کی وضاحت آپ کو کی تھی، اور ابھی یہ دیکھیں یہ 34 نمبر آیت ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے، یعنی 6 آیتیں چھوڑ کر پھر وہی لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یا 40 نمبر بھی جو ہے اس کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں، لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، اور جو لوگ تم میں سے توفع کر لیے جائیں، کیا مطلب زندہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں، بالکل غلط ترجمہ، یہاں بھی ترجمہ وہی ہوگا کیونکہ وہی 4 شرائط یہاں پائی جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو تم میں سے مار لیے جائیں، وفات پا جائیں، جن کی روح قبض کر لی جائے اور ان کو موت آ جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غیر اخراج، کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے گا، کھانے پینے کو، رہنے کو، کپڑا، مکان، سب کچھ دیا جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کریں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے خود ایک فیصلہ کر لیا، من معروف، اچھا، واللہ، اور اللہ ہے، عزیز غالب، حکیم حکمت والا۔ تو یہاں بھی اگر غیر احمدیوں والا ترجمہ کریں تو بالکل معنی آیت کے غلط ہو جاتے ہیں، اگر احمدی مسلمانوں والا معنی کریں تو آیت کے معنی بالکل درست رہتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے یہاں وہی معنی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھیں جی وجہ کیا ہے، کس طرح آپ کو پتا چلا کہ یہاں ترجمہ جو ہے وہ موت یا وفات یا قبض روح نتیجہ موت ہوگا، تو یہی 4 شرائط ہیں۔
جو ہر جگہ پائی جائیں گی اور وہی معنی کیا جائے گا کہ خدا تعالیٰ فاعل ہے، زیرو مفعول ہے، توفع کا باب تفعل ہے، نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں، تو ثابت ہوا کہ یہاں معنی قبض روح نتیجہ موت یعنی کہ وفات ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دو آیات سورت بقرہ کے اندر سے ہی ہم نے آپ کو فی الحال دکھا دی ہیں کہ یہاں دونوں جگہ پر وہی معنی ہوگا جو ہم کہتے ہیں کہ ان دو آیات میں ہمیں کرنا چاہیے، اور جن میں ہمارا اور ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائیوں کا اختلاف ہے۔ اب یہاں بھی وہی شرائط پائی جاتی ہیں جو ان دونوں آیات میں پائی جاتی ہیں، تو یہاں معنی مختلف کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن میں تحریف کرنا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، کہ اپنا غلط عقیدہ نہیں چھوڑنا، قرآن کی تحریف کر دینی ہے۔ یہی تو یہودی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے مطلب کے خلاف کوئی بات اللہ تعالیٰ کے کلام میں وحی میں آ جاتی تھی تو اللہ کے کلام کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے، اپنے غلط عقیدے کے مطابق اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ جو ہے وہ سخت لفظ بھی استعمال کیے ہیں۔ تو یہ بات آپ اگر سمجھ جائیں تو یہ ایک ہی دلیل ایسی ہے جو آپ کا وفات مسیح حیات مسیح کا مسئلہ بھی حل کر دیتی ہے، اس کے ساتھ ہی ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو مثالیں تو آپ دیکھ چکے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے اور پیش کر دیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس ویڈیو کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ یہ ساری مثالیں آپ کو سمجھائیں گے، اس کے علاوہ توفع کا جتنا بھی گرامر ہے ہر چیز ہم آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم جو ہے قرآن میں خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو پیغام بھیجا ہے اس کو لوگوں تک کھول کھول کر بیان کریں۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کہلانے والے کا فرض ہے۔ صرف یہی نہیں کہ لوگوں کو گالیاں دو، لوگوں کو قتل کرنے کے فتوے دو، لوگوں کے مال لوٹو، اسباب لوٹو، ان کے خلاف یہ کہو جی ان سے سودے نہ خریدو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ یہ خدا تعالیٰ نے کہاں کہا کہ اسلام میں قرآن میں ہے؟ کہیں نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک، تو پھیلا لوگوں تک وہ باتیں جو میں نے تم تک پہنچائی ہیں، لیکن لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت دکھانے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ وہ فرض جو خدا تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو، جس کو وہ ہدایت دینا چاہے، جس کو وہ اس قابل سمجھے، جس کے اندر سعید روح ہو، اس کو ہدایت اس ہماری چھوٹی سی کوشش کے ذریعے دے دے، یا ہم کم از کم ہم اپنے ذمے سے بری ہو جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگوں تک کھول کھول کر بات پہنچا دو، تو ہم انشاءاللہ وہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں جی، یہ صورت ہے، یہ مثال تو 5ویں ہے بھی جو میں دے رہا ہوں، لیکن اس لسٹ کے اندر نمبر 3 ہے۔ تو یہ صورت آل عمران آیت نمبر 194، اگر بسم اللہ کو شامل نہ کریں تو آیت نمبر 193 ہے۔ یہ آپ کے سامنے کھل گئی ہے جناب، صورت نمبر 3، صورت آل عمران۔ یہ آپ کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ہر جگہ پہ قرآن مجید موجود ہیں، ایپس کی صورت میں قرآن مجید موجود ہیں، وہ آپ کھول کے سامنے رکھ لیں۔ یہ میرے پاس جو یہ میں نے بنایا ہوا ہے یہ سارا سسٹم، اس کے اندر میرے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 ترجمے موجود ہیں قرآن مجید کے۔ یہ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہے، احمد علی صاحب، فتح محمد جلندری صاحب، طاہر القادری صاحب، ذیشان حیدر جوادی صاحب، محمد جونا گڑھی صاحب، اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع حضرت مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہ سارے ترجمے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سارے دوست جو دوسرے ترجمہ کرنے والے ہیں وہ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ جو ترجمہ ہے یہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ تو آگے اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں توفع کا معنی کیا ہے، اور کیا وہی 4 شرائط جو ہماری متنازعہ فی آیات میں ہیں یہاں بھی پوری ہوتی ہیں یا نہیں، اور یہاں ہم کیا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ غیر احمدیوں کا ترجمہ اگر یہاں لگائیں تو کیا مسئلہ بنتا ہے، اور غیر احمدی اصل میں اس کا ترجمہ اپنے قرآن مجید میں کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اس کی وضاحت بھی ساتھ ہی ہم آپ کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں۔ جی، تو ابھی یہ دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے میرے رب
اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک بلانے والے کو، وہ بلاتا تھا ایمان کی طرف، ان آمنو کہ ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا پس پردہ ڈال، مغفرت فرما ہمارے گناہوں سے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، وتوفنا اور ہمیں توفا کر، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ جی، تو اس میں یہ توفا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ انسان دعا کر رہا ہے، اس لیے انسان اس کا فاعل ہے، خدا تعالیٰ اس کا مفعول ہے، اور فعل توفا ہے، باب تفعل ہے۔ نوم اور لیل یہاں بھی ارد گرد کہیں موجود نہیں۔ ہمارے اصول کے مطابق ان 4 شرائط کے تحت یہاں ترجمہ ہونا چاہیے قبض روح بنتیجہ موت، قبض روح بصورت وفات، اور یہی ترجمہ یہاں درست ہے۔ آپ اس کے علاوہ اگر غیر احمدیوں والا ترجمہ کریں گے، زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا، تو یہ بنے گا کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھا لے، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ اگر احمدی مسلمانوں والا ترجمہ کریں گے کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفا دے، تو بالکل درست ترجمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب اس لفظ کو کئی طرح یہاں نیچے لکھا ہے خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اب اردو میں بھی آپ کو پتا ہے موت کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، وفات، موت، وہ چلا گیا ہے دنیا سے، کچھ بھی کہتے ہیں کہ میں مثلا کئی بچے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاپا اللہ میاں کے پاس ہوتے ہیں، کچھ بھی لفظ استعمال کر لیں، مراد اس کی یہی ہے کہ قبض روح بنتیجہ موت، یعنی وہ بندے کی موت ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی جیسے ہوتا ہے اٹھ گیا ہے، تو اٹھ گیا کا بھی معنی مراد جو ہے وہ موت ہی ہے۔ تو یہاں توفا کا معنی کیا ہو گیا؟ قبض روح بنتیجہ موت۔ اگر غیر احمدیوں والا معنی کریں، یہاں بھی وہ 4 شرائط پائی جاتی ہیں۔ آپ غور کر لیں، یہ 4 شرائط یہاں بیان کی گئی ہیں، ان پہ اگر آپ غور کریں گے آپ کو صاف واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ 4 شرائط یہاں موجود ہیں، کہ یہاں خدا تعالیٰ فاعل ہے، زیرو یعنی کہ انسان مفعول ہے، اور نوم اور لیل کا قرینہ موجود نہیں ہے۔ تو ہمارے اصول کے مطابق یہاں ترجمہ ہونا چاہیے موت، قبض روح بصورت موت یعنی نیند، یہاں مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں نوم اور لیل کا قرینہ کہتے ہیں، جو ادھر ارد گرد کہیں نوم یا لیل کا لفظ اسے یہاں استعمال ہوا ہو، وہ دونوں لفظ نہیں ہے۔ تو بس ثابت ہوا کہ یہاں سے بھی یہ اب کتنی دلیلیں ہو گئی ہیں جناب؟ ایک تو یہاں یہ 17 نمبر میں آپ کو دلیل دی کہ توفا کا معنی، چونکہ ایک جگہ نوم کا قرینہ ہے، وہاں نیند کریں گے، یعنی مجازی موت وہاں مراد لیں گے، اگر وہ نہیں آیا تو اس کا معنی حقیقی موت مراد لیں گے۔ اور یہ 2 اور 3 مثالیں یہ بھی ہو گئیں جو کہ ہماری جو دعویٰ ہے اس کی سچائی کی دلیلیں ہیں۔ یہ 3 دلیلیں ابھی تک ہم نے قرآن سے پیش کر دی ہیں اپنے دعویٰ کے ثبوت میں، لیکن غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں وہ 125 سال سے اوپر ہو چکا ہے، کوئی ایک مثال بھی نہ پیش کر سکے تھے، نہ پیش کر سکے ہیں، اور نہ ہی انشاءاللہ آئندہ کہیں پیش کر سکیں گے، کیونکہ ان کا معنی بالکل من گھڑت ہے اور بالکل غلط ہے، اور احمدی مسلمان جو معنی کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور وہی معنی جو ہے وہ مطابق ہے قرآن کی وضاحت کے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تشریح بعض دوسری آیتیں کرتی ہیں، قرآن کا بعض حصہ یعنی ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ تو جب قرآن نے ہی اس کے معنی کو ثابت کر دیا کہ توفا کا معنی ان 4 شرائط کے تحت موت ہونا چاہیے، تو پھر جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے کہ جو قرآن کی وضاحت ہے، جو عربی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی میں، تو ظاہری بات ہے کہ چونکہ قرآن عربی میں نازل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو پھر عربی میں ہی اس کو سمجھنا چاہیے کہ عربی میں اس کے کیا قواعد ہیں، کس طرح اس کو ہم وضاحت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ قرآن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے عربی کے قواعد کے خلاف ہم قرآن کے ترجمے کرتے رہیں۔ تو اس لیے لازمی ہے کہ عربی کے جو تراجم ہیں وہ عربی کے قواعد کے مطابق ہوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو تصریح کے ساتھ یہ بات جو ہے یہ بتا دی ہے۔ تو ابھی کافی امید ہے کہ وضاحت آپ کے سامنے جو کی گئی ہے
اس میں آپ کو کافی اس بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ توفع کا جو بحث ہے یہ کیا ہے۔ چونکہ 1 گھنٹے کی ہماری یہ ویڈیو ہو گئی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو یہاں وائنڈ اپ کریں، اور انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت، اس مزید وضاحت میں کیا ہوگا، توفع کی مزید گرامر آپ کو بتائی جائے گی، یہ تفعل باب کیا ہے، باب کیا ہوتے ہیں، باب کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو آئندہ دکھایا جائے گا، اور جو باقی مثالیں ہماری رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر کے بیان کی جائیں گی کہ ان مثالوں کے اندر کس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ احمدی مسلمان جو معنی کرتے ہیں وہ درست ہے، اور غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو معنی زندہ جسم سمیت پر آسمان پر اٹھانا یا اس کے علاوہ کوئی بھی کرتے ہیں وہ بالکل غلط اور عربی قواعد کے بھی خلاف ہے، قرآن مجید کی تصریح کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ غلط ہے۔ ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر سے کہیں سے کسی طریقے سے آیا ہے، اور پھر یہ اس پر پختہ ہو گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور پھر قرآن مجید کے اندر یہ جو وضاحت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، اس کی انہوں نے تعویلیں کی ہیں اور عربی کے قواعد کے خلاف اپنے من گڑت قواعد بنائے ہیں، جن کو یہ نہ پہلے ثابت کر سکے تھے، نہ آج ثابت کر سکے ہیں، نہ ہی آئندہ کبھی ثابت کر سکیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیلنج بھی ہے، ہم چیلنج دیتے ہیں کسی بھی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، عربی دان ہو، جو مرضی ہو، جتنا مرضی اس کے پاس ڈپلوما ہو، وہ ازہر یونیورسٹی کا پڑھا ہو، جو مرضی ہو، ہمارا چیلنج ہے اس کو کہ وہ قرآن مجید کی اس وضاحت کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے، اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے کردار پر بات کریں گے، نہیں جی ہم ان کی پیشگوئیوں پر بات کریں گے، نہیں جی ہم وحی کو غلط ثابت کریں گے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اعتراضات تو آپ کرتے ہیں ہزاروں کے حساب سے، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، ایک چیز میں کہتا ہوں اگر آپ قرآن مجید کے اندر سے یہی اصول غلط ثابت کر کے دکھا دیں ایک چیز، تو ساری جماعت جو ہے وہ اس پر خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا صراحت کے ساتھ یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر یہ بات غلط ثابت کر کے دکھا دو تو میں اپنی ساری کتابوں کو چھوڑ کر، اپنے دعوے کو چھوڑ کر تمہارے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چیلنج موجود ہے، تو اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ بعض لوگ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی یہ وفات مسیح کا مسئلہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھو جی ختم نبوت پر بحث کرتے ہیں، مرزا صاحب کے کردار پر بحث نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اس ایک مسئلے کو حل کر لو تو ساری احمدیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ زندہ ثابت ہو جائیں قرآن کے مطابق تو احمدیت کا عقیدہ جھوٹا ہو گیا، تو جس کا عقیدہ جھوٹا ہے وہ ظاہری بات ہے جھوٹا ہے۔ ایک عقیدہ جھوٹا غلط ثابت کرنے سے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں اعتراض میں نے کرتے ہیں، تو اعتراض تو ہزاروں کے حساب سے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ گردن سیدھی کر کے نہیں تصویر کھنچاتے تھے، نہیں جوتا نہیں جی صحیح پہنتے تھے، بٹن نہیں صحیح بند کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے اعتراضات اسی طرح کے ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ان کے اعتراض ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اعتراض کرتے تھے جناب یہ جو ہے یہ گلیوں میں پھرتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، روٹی کھاتا ہے، یہ دیکھو یہ نبی کیسے ہو گیا۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ کیسے نبی ہو گیا، نبی تو کسی بڑے بندے کو ہونا چاہیے۔ کہ اعتراض جو ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پچھلے انبیاء پر اس طرح کے ہزاروں اعتراض ہوتے تھے، تو اعتراض تو نہ ختم ہونے ہیں۔ مثلا کوئی اعتراض آپ کر لیں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، پھر کیا، پھر اگلا اعتراض، پھر کیا، پھر اگلا اعتراض۔ وہ ایک مثال چھوٹی سی میں سناتا جاتا ہوں کہ وہ کوئی بندہ تھا نا، تو اس نے کسی کو دھیانے لگانا تھا، مطلب اس کا ٹائم پاس کرنا تھا، جیسے کہتے ہیں ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا۔ تو اس نے کہا کہ اب کیا فارمولا اختیار کیا جائے، وقت گزارنا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اس نے کہا کہ اچھا جی ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ ذرا سنو، تو جب تک واقعہ ختم ہوگا پھر وہ دوسرا دوست بھی آ جائے گا۔ اچھا کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک شکاری نے کبوتر پکڑے، تو کہتا ہے اچھا پھر، وہ کہتا ہے اس نے کبوتر جو ہے جال میں سے نکال کر ایک جگہ اکٹھے کر لیے، تو پھر اس نے پہلا کبوتر اڑایا پھر، تو اس نے کہا پھر، اس نے کہا پھر، اس نے کہا پھر، اس نے کہا پھر۔ تو یہ ہے فارمولا غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کا کہ جناب اعتراض ایک ہے، اس کا جواب مل گیا۔ اب مطلب اعتراض کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا، جب یہ اعتراض ہے جی اگر یہ ختم ہو گیا تو میں ان کو سچا مسیح اور مہدی مان لوں گا، نہیں وہ نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے؟ پھر یعنی کہ پھر کیا ہے دوسرا اعتراض۔ اس کے بعد
جواب مل گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر آٹھواں. تو میرا سوال یہ ہے کہ محترم اگر اسی طرح کسی پر ایمان لایا جاتا ہے تو آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ہر اعتراض کا جواب مجھے مل گیا ہے پھر میں ایمان لایا ہوں. کوئی اگر غیر احمدی مسلمان میرا بھائی یہ بات سن رہا ہے تو وہ خود سوچے کہ کیا عیسائیوں نے قرآن پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے اعتراض کیے تھے، میں یہ نہیں کہتا وہ درست ہے، وہ بالکل غلط ہے، لیکن وہ خود سوچے کہ کیا اس کو ہر اعتراض کا جواب پتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ نہیں پتا. تو پھر وہ کیا ایمان چھوڑ دے گا کہ میں قرآن پر ایمان نہیں رکھتا تب تک جب تک مجھے سب اعتراضوں کے جواب نہیں مل جاتے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا یعنی میں کافر ہو جاتا ہوں، میں دہریہ ہو جاتا ہوں جب تک اللہ پر ہونے والے سارے اعتراضات کا مجھے جواب نہیں مل جاتا. میں دہریہ ہو جاتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھوڑ دیتا ہوں تب تک جب تک مجھے سارے اعتراضات کا جواب نہیں مل جاتا. تو اس طرح ایمان آپ کسی چیز پر بھی نہیں لا سکتے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ ایمان اس طرح نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی وضاحت یہ ہے کہ آپ اگر یہ شرط لگا لینا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ مثلا کوئی بھی اعتراض ہے، ہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے متشابہات، ایک ہوتا ہے محکمات. محکمات بالکل صاف اور واضح بات ہوتی ہے جو ہر بات کو سمجھ آ جاتی ہے. متشابہات ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ تھوڑی الجھن والی باتیں ہوتی ہیں، تھوڑی باریک باتیں ہوتی ہیں، ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محکمات کو پکڑ لو اور متشابہات کو محکمات کی وجہ سے مان لو. اگر تم متشابہات کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو پھر تمہارا ایمان تباہ ہو جائے گا. میں ابھی آپ کو چیلنج دیتا ہوں، یہ کیوں کہتے ہیں غیر احمدی مسلمان کہلانے والے کیوں کہتے ہیں کہ یہ تم جو ہے یہ سنی سنتے ہیں، بس جو سن لیتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں اللہ کے بارے میں سوال نہ کرو؟ یہ بڑے بڑے علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بارے میں سوال نہ کرو. کیوں نہ بھائی کرو؟ کیا ہوتا ہے اس سے سوال کرنے سے؟ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم فکر کرو، تم غور کرو، یہ قرآن غور کرنے والوں کے لیے ہے، بار بار اللہ کہتا ہے. تو کیوں وہ روکتے ہیں غور کرنے سے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بعض ایسی متشابہات ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا. کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں ہر بات کی سمجھ آنا شاید ہر بندے کو نہ آئے، بعضوں کو آ جائے بعضوں کو نہ آئے، تو اگر سارے ہی اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو جو میری طرح کے کم عقل لوگ ہوں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ نقصان اٹھائیں گے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو یہ جو بات ہے اس کو بھی غور کرنا چاہیے. یہ آپ کے سامنے واضح دلیل موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی. اس کی مزید وضاحت ہم کرتے رہیں گے آئندہ. آپ کا کوئی کسی قسم کا سوال ہو، آپ کے کوئی علماء ہوں، مولوی ہوں، مولانا ہوں، مفتی ہوں، کوئی بندہ ہو، ہم سے اس موضوع پر بات کر لے. اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، مثلا آپ کہتے ہیں ہاں میں نے مان لیا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قرآن کی اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں. اب احادیث چونکہ قرآن محکم ہے، احادیث جو ہیں وہ ظنی علم ہے، وہ یقینی علم ویسا نہیں، قرآن کے برابر نہیں ہے احادیث. تو قرآن کی روشنی میں جب ہم احادیث کو دیکھیں گے تو یہی ثابت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وفات پا چکے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کی تعویل کرنی پڑے گی. تو اگر آپ اس بات کو مان جاتے ہیں تو آپ کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھیں، اب وہ آپ کو پہلا مشورہ یہی دے گا ان کی ویڈیو نہ دیکھا کرو، ان سے بات نہ کیا کرو. لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ خود مولوی صاحب کو لے آئیں، ان کو کہیں کہ آئیں جی وہ بندے ادھر بیٹھے ہیں ان سے آپ بات کر لیں، تو وہ ہمارے ساتھ بات کریں، اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. جو بھی ان کا اعتراض ہوگا اس کو ہم رفع کریں گے. اب یہی ہمارا فرض ہے اور ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. اسی طرح دوسری دلائل جو ہیں جماعت احمدیہ کے حق ہونے کے، سچ ہونے کے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا بھی ہم جواب دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر احمدی مسلمانوں پر اعتراض ہوتے ہیں تو وہ کون سا فرقہ ہے جس پر اعتراض نہیں ہوتے؟ کیا بریلویوں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ دیوبندیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ وہابیوں پر کوئی اعتراض؟ اہل حدیثوں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا فرقہ ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ ہر فرقے پر اعتراض ہوتے ہیں. اور کسی بھی مثلا اگر کوئی بریلوی دوست میرا سن رہا ہے بھائی، تو کیا اس کو بریلویوں پر ہونے والے سارے اعتراضات کے جوابات آتے ہیں؟ بالکل نہیں آتے. کیا کوئی اہل حدیث سن رہا ہے، اس کو اہل حدیثوں پر ہونے والے سارے اعتراضات کے جواب آتے ہیں؟ نہیں آتے. تو وہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا بریلوی ہونا؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتا تب تک جب تک اس کو ہر اعتراض کا جواب نہیں آتا؟ بہرحال گفتگو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر دوبارہ آپ کو اسی ویڈیو کی اگلے حصے کو لے کر پیش ہوں گے. باقی وضاحت آپ کو کریں گے، باقی آیات کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے. ہم کھلے دل سے ہر بندے کو ویلکم کہتے ہیں. کوئی بھی اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہو، اپنی بات ہم تک، ہمارے سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہو، ہم اس کو یہ پلیٹ فارم فراہم کریں گے، یہاں سے وہ ہمارے ساتھ بات کرے، گفتگو کرے، اور اس کے ساتھ ہی
ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس ویڈیو پر کوئی کاپی رائٹ کسی قسم کا نہیں ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے چینلز پر اپلوڈ کریں یا اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. اگر آپ دوست ساتھ اس کام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی آپ کی خدمت یہی ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اپنے غیر احمدی بھائیوں، اپنے غیر احمدی دوستوں تک اس کو پہنچائیں، ان کو سنوائیں، واٹس ایپ میں ڈاؤن لوڈ کر کے شیئر کریں، اور انشاءاللہ جو آپ تجویز دیں گے اس پر بھی غور کریں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.